اچھا جی، ایک اچھی خبر آئی جو جس کی ایک مہینہ پہلے میں نے اس کو شیئر کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یورپی یونین نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پاس کی تھی، ایک ریزولوشن پاس کی تھی، جس میں انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ ہم آپ سے جو WSJ کہ پتہ نہیں WSP ایک اسٹیٹس ہے وہ ہم آپ سے لے لیں گے، GSP اسٹیٹس، جس میں ان کو پاکستان کو ٹریڈ میں کچھ فائدے ملتے تھے. تو انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ ہم یہ آپ سے لے لیں گے، اور اس میں انہوں نے ان کے 5-6 جو ان کے پارلیمنٹیرین تھے یورپی یونین کے، انہوں نے فوٹو لگا کے ایک کیس کو ہائی لائٹ کیا تھا جو کہ بڑا دردناک کیس تھا. وہ یہ تھا اس لڑکی کا، اس خاتون کا، شگفتہ کوثر اور ان کے ہسبینڈ شفقت ایمینول کا، جو 2014 سے پاکستان میں اریسٹ ہوئے تھے اور ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی. 2014 سے 2021 6 سال تک بیچارے اپنی موت کا، پھانسی کا انتظار کر رہے تھے. اور ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے میسیجز میں آپس میں، پبلکلی بھی نہیں، آپس میں جس طرح میاں بیوی بات کر رہے ہیں، اس میں انہوں نے کوئی گستاخی وغیرہ کر دی تھی سو کالڈ. اب پتہ نہیں کیا کیا ہے یا نہیں کی، ہو سکتا کی ہو سکتا نہ کی ہو، لیکن جو بھی ہے یہ تو پبلک کو پتہ ہی نہیں ہے. پرائیویٹلی بھی کوئی بات نہیں کر سکتا. یعنی اب اگر میں اپنی بیگم کے ساتھ اپنے صدر کے خلاف بات کر رہا ہوں، اپنے وزیر اعظم کے خلاف بات کر رہا ہوں، یا کسی مذہب کے خلاف بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی نہیں کر سکتا کوئی. یعنی آپ پرائیویٹلی بھی نہیں بات کر سکتے. ایک تو چلو کہتے ہیں نا پبلکلی نہ کرو، پرائیویٹلی بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ظلم انہوں نے کیا. یہ دو بیچارے مسیحی لوگ، ان کو یہ 2014 سے بیچارے موت کا انتظار کر رہے تھے. تو یورپی یونین نے کہ پارلیمنٹیرین سے ان کی تصویریں دکھا کے، تو یہ 30 اپریل کو جو میرا شو تھا، اس میں نے یہ ویڈیو دکھائی کہ کس طرح یورپی یونین میں اس کیس کے بارے میں بات ہوئی تھی. یہ ویڈیو چیک کریں. Relics from a medieval past and have no place in our modern world. These laws are way too often misused to settle personal scores with devastating consequences for those who are accused. In Pakistan today, through its blasphemy laws and potential consequences of speaking out or just being misunderstood is leading to capital punishment. This is outrageous. This is almost too horrific to contemplate and goes against several of fundamental human rights. The case of Shagufta, Kausar and Shafkat Emanuel are example of the horrific consequences. And Mr. President, I've asked you to take a good look at that picture because these are the human beings, real human beings in flesh and blood. They're in prison in Pakistan, these very people, and I showed you their picture. They were detained, and since 2013 sitting in prison. In 2014 they received the death penalty. A Christian couple, they were accused of having used a text in English that they sent through a phone to a number of people. Blasphemy message. They didn't do it in their own language, Urdu, but condemned to death. We're all united in the one stance that we oppose not only the specific cruel blasphemy laws that are being implemented in Pakistan, but any persecution of individuals because their use of the right to religious freedom. In this particular case, we're talking about a Christian couple that is under the threat of the death penalty. But as Mr. Van Dalen has pointed out in his words, the same terrible laws have been putting many other people, many other citizens belonging to different creeds and faiths. تو بہرحال یہ وہ ویڈیو تھی. یہ ایک چھوٹا سا اس کا تراشا تھا. اس میں کوئی یہ پوری ویڈیو میں تو 10-12 نہیں، لیکن ٹوٹل میرے خیال 5-6 پارلیمنٹیرین تھے. انہوں نے اسی کیس کا ذکر کیا تھا، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ دکھایا شگفتہ کا اور ایمینول کا. اور
خبر یہ آئی ہے کہ ان کو آزاد کر دیا گیا. لاہور ہائی کورٹ نے تھرسڈے کو ان کی جو سزا ہے وہ واپس لے لی ہے اور اب ان کو آزاد کر دیا گیا. ابھی بھی یہ آبویسلی کہیں پہ ہوں گے, کسی جگہ پہ ان کو چھپا کے رکھا گیا ہوگا, لیکن پاکستان تو آبویسلی ان کے لیے محفوظ نہیں ہوگا. آسیہ بی بی کی طرح ان کو بھی باہر کے ملک میں بھیجنا پڑے گا, یورپ میں کہیں پہ بھیجنا پڑے گا, کیونکہ یہ کیس اب ہائی پروفائل بن گیا. تو ہائی پروفائل بنا ہے تو میری یہ وہی بات آ جاتی ہے یہ خان صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. اور یہ ہماری ڈاکٹر شری مزاری صاحبہ ہیومن رائٹس منسٹر جو ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بڑی سخت ٹویٹ دی تھی کہ او ہو جی یہ تو اسلاموفوبیا ہو گیا, آپ جو کرسچنز ہیں ہمارے ملک میں ان کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں, یہ بھی اسلاموفوبیا ہو گیا. تو نہیں ہو, یہ تو بس انہوں نے رٹایا ورڈ ہے اسلاموفوبیا, وہ آگے ٹھوک دیتے ہیں, اس کی کوئی وقت نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یورپی یونین نے ڈنڈا دیا تو پھر یہ سیدھے ہوئے. تو اگر آپ پہلے ہی یہ حرکتیں اپنی دور کر لیں تو بہتر نہ ہوگا. میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دیتا ہوں کہ یہ جو میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں مائنورٹیز کے اوپر, اس میں اوبیسلی انگلش کے چینل کے اوپر بھی میں یہی خبریں ریپیٹ کرتا ہوں, اور اس کے اندر تقریباً کوئی 40-45 ویڈیوز ہیں جن میں کوئی 50 کے قریب کیسز ہیں پچھلے 1 سال میں, جن میں یہی کرسچن لڑکیاں, ہندو لڑکیاں, ان کے ساتھ ظلم ہوا. تو میں نے ایک خاتون کی جو ڈچ ہیں ان کی رسپانسبلٹی لگائی کہ ان ساری ویڈیوز کو اکٹھا کریں, ان میں سے سارا ڈاٹا نکالیں اور ان کی رپورٹس جو ہیں آپ اپنی یورپی کمیشن کو, یورپی یونین کی کمیشن کو, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن فرانس میں, بیلجیم میں, جرمنی میں, جدھر بھی ہیں ان سب کو فارورڈ کریں. تو انہوں نے مجھے ان کی اپنی کورسپونڈنس دکھائی کہ انہوں نے بڑی جلدی, ان کو ایمنیسٹی سے بھی جواب آیا, ان کو یورپین کمیشن فار ہیومن رائٹس ادھر سے بھی جواب آیا, تو ان کو بڑی جلدی جواب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کتنا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں, لیکن انہوں نے تھینک یو کیا کہ انہوں نے کہا اتنی ڈیٹیل ہمارے پاس ہر کیس کی نہیں تھی. تو خان صاحب سدھر جائیں, کچھ کر لیں, ڈنڈا پھیر لیں, کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ ان لوگوں کے یہ جو کیس تک, عدالت تک جو کیس جاتا ہے, اس سے پہلے ہی اگر آپ اپنی عوام کی تھوڑی سی برین پالشنگ کرنا شروع کر دیں تو شاید ایسا ہوگا ہی نہیں. 1986 سے پہلے کوئی بلاسفمی کا الزام لگتا ہی نہیں تھا کسی کے اوپر, کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو اتنا ہوا نہیں بنایا تھا. آپ سے مناظر, ظاہر بات اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, آپ ضیاء الحق کا قصور ہے, لیکن اب یہ معاملہ اتنا چارجڈ اپ ہو گیا ہے کیونکہ ہلکا سا کوئی حضرت بھی نہ لگائے محمد کے نام سے پہلے تو وہ بیچارہ اس کی جان خطرے میں آ سکتی ہے. ابھی پچھلے ہفتے خبر شیئر کی تھی کہ ایک بندے پہ الزام لگا تھا کہ اس کے اوپر گستاخی کا الزام تھا, تو اسی وقت میں پولیس اسٹیشن کے اوپر, اسلام آباد میں پولیس اسٹیشن کے اوپر لوگوں نے حملہ کر دیا تھا. تو یہ آپ کا تو کوئی بھی محفوظ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا پاکستان میں. تو یہ کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ اور اپنی عوام کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں, یہ میسیج دینا شروع کر دیں کہ یہ گستاخیوں کے چکروں سے باہر نکلو. دنیا تمہاری گستاخیوں کو نہیں مانتی, دنیا آپ کے نبی کو کوئی فن خان نہیں سمجھتی, کوئی کچھ نہیں کرتا. اس لیے بجائے اس کے کہ لوگوں کے منہوں پہ تالے لگائیں, آپ اپنے کرتوت ٹھیک کریں, اپنے اندر شگفتگی پیدا کریں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.